بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابرہہ کون تھا؟ وہ خانہ کعبہ پر کیوں حملہ کرنا چاہتا تھا اور کعبہ پر حملہ کرنے کا سبب کیا تھا؟ اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوا اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیسے ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں ہاتھی والوں اور ابابیلوں کا واقعہ سنائیں گے۔ روایات کے مطابق امام الانبیاء جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 2 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر معاذ اللہ کعبہ گرانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت میں ایک بہت ہی شاندار گرجا گھر بنایا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن میں آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جھل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے بھر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا اور خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے تقریباً 100 اونٹ بھی تھے۔ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ سے بہت دکھ اور رنج ہوا۔ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر کے پاس تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خیمے میں چھپا لیا اور کہا کہ سردار کو خیمہ کے اندر بھیج دو۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت نہایت حسین و جمیل آدمی ہے تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اٹھ کر آپ کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر پوچھنے لگا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سے مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ تو بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود ہی اس کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار قریش سن، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور معاذ اللہ زمین سے کعبہ کا نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ جانیں یا خدا جانے، آپ سے سفارش کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب نے سب اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر آپ اپنے خاندان کے چند لوگوں کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور دروازے کا ہک پکڑ کر انتہائی دردمندی سے بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور حلب والوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعار بندوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب یہ دعا مانگ کر اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو اپنے جو جلال اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس پر پہنچا تو اس کا ہاتھی ایک دم زمین پر بیٹھ گیا، ہر چن مارا، ہر بار للکارا، پھر بھی اسی حال میں رہا اور ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی لمحے قہر الہی ابابیلوں کی صورت میں نمودار ہوا
ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی طرف سے نمودار ہوئیں اور کعبہ کی طرف جانے لگیں۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے پتھر برسائے کہ آن کی آن میں ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند باری تعالیٰ کی قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر ہاتھی والوں کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح برباد ہو گئے کہ بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا تو اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بندے کی طرح قابل احترام سمجھنے لگے۔ اسلامک ویڈیوز سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔